معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی روشنی میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ایک حکم فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، نہ تو اللہ سے خیانت کرو، نہ اللہ کے رسول سے خیانت کرو، نہ آپس میں کسی معاملے میں خیانت کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس میں اللہ رب العزت نے خیانت کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ بہت کبیر صفت ہے، بہت بری حرکت ہے اگر کسی کے اندر یہ خیانت والی حرکت پیدا ہو، بہت بری حرکت ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، کہ اگر کسی بندے میں 4 صفات پیدا ہو جائیں تو اگر اس کو دنیا میں اور کچھ نہیں بھی ملا تب بھی اس کو کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایسی جاندار 4 صفات ہیں جو ہمیں اپنے اندر اپنانے کی ضرورت ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ حفظ امانت، کہ وہ امانت کی حفاظت کرنے والا ہو۔ دوسری صفت کیا ہے؟ صدق حدیث، وہ بات کا سچا ہو، جو بولے وہ سچ بولے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ حسن خلیقۃ، یعنی اچھے اخلاق کا مالک ہو، اچھے اخلاق اس کے اندر پیدا ہو جائیں۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ وعفۃ فی طعمۃ، یعنی وہ حرام سے بچنے والا ہو، حلال کھانے والا ہو، اس کے لقمے میں حرام کا لقمہ شامل نہ ہو۔ یہ 4 صفات جس بندے کے اندر پیدا ہو جائیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو پھر کوئی چیز نہیں بھی ملتی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان 4 صفات کے اندر آدمی کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز گزشتہ جمعے میں بھی جس پر بات ہوئی تھی، حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنا۔ امانت کا مفہوم ہمارے عام معاشرے میں بہت چھوٹا سا ہے۔ وہ کیا کہ بس کسی کے پاس پیسے رکھوائے تھے، کوئی چیز رکھوائی تھی، اگر تو وہ صحیح سلامت واپس کر دیتا تو وہ امانت دار ہے، اور اگر وہ اس میں گڑبڑ کرتا ہے تو وہ خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے۔ بس یہی مفہوم ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، حالانکہ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اتنا وسیع کہ ساری زندگی اس میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی کر کے دکھایا کہ نبوت سے پہلے 40 سال اللہ کے نبی نے مکہ میں گزارے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، آپ کا نام بھی نہیں لیتے تھے، امین محمد کہہ کر پکارتے تھے۔ اتنے زیادہ امانت دار، اتنے زیادہ بات کے سچے کہ کافر بھی بعد میں گواہیاں دیتے تھے۔ اور جب آخری خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ دیا قریش کو جمع کر کے کوہ صفا پر، تو سب سے پہلے بات نہیں پیش کی بلکہ اپنی ذات کو پیش کیا، اپنا کردار پیش کیا، اپنی 40 سالہ نبوت سے پہلے کی زندگی پیش کی۔ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، اے لوگو میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے کئی مرتبہ آپ کا تجربہ کیا لیکن سچائی کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں پایا، ہر بات میں صادق اور امین پایا، آپ کو ہر معاملے میں امانت دار پایا۔ تو دیکھیں، صفت تو وہ ہے کہ دشمن بھی گواہیاں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھا دی کہ صادق اور امین یہ بہت بڑی صفتیں اگر کسی کے اندر آ جائیں تو ان میں سے پہلی صفت پر ہماری بات چل رہی، گزشتہ جمعہ میں بھی حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنا، اسی پہ بات چل رہی تھی۔ بے شمار انداز سے اس بات کو بیان کیا گیا تھا کس طرح امانت کی حفاظت ہوتی ہے۔ ہم نے اللہ سے بھی عہد و پیمان کیا ہے، اللہ کے رب ہونے پر بھی ہم ایمان لائے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے رب ہونے کے اقرار کرنے کے باوجود بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنا سر جھکائیں، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کسی اور کو مشکل کشا سمجھیں، حاجت روا سمجھیں، تو ہم اس میں بھی خیانت کرنے والے ہیں کہ ہم نے تو اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے، ہم وعدے کو توڑنے والے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو ہم نے رب اپنا بنا لیا۔ ہماری پوری زندگی ہمارے پاس امانت ہے، پوری زندگی میں
اللہ رب العزت پوری زندگی کے بارے میں سوال کریں گے کہ میں نے تجھے زندگی دی تھی، تو نے اس زندگی کا کیا کیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل جب قبروں سے ہم اٹھائے جائیں گے، روز محشر اللہ کے حضور پیشی ہوگی، تو یہ زمین سب لوگوں کے قدموں کو پکڑ لے گی، کوئی بندہ بھی قدم آگے نہیں اٹھا سکے گا جب تک چند سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا، تجھے علم دیا تھا، تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ سوال ایک یہ ہوگا، تجھے ہم نے پیسہ دیا تھا، تو نے اس پیسے کا کیسے استعمال کیا؟ پیسے کو کیسے کمایا اور پیسے کو کیسے خرچ کیا؟ تجھے ہم نے عقل اور شعور، تجھے زندگی بخشی تھی، تو نے اس زندگی کا کیسے استعمال کیا؟ اب یہ ہم نے جواب دینا ہے۔ یہ ہمیں جو زندگی ملی ہے، یاد رکھیں ہم یوزر ہیں، اس کے استعمال کرنے والے ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی امانت ہے، اسی وجہ سے یہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ کہہ دے، معاہدہ کر لے، دستخط کر دے کہ میرا خون تجھ پر حلال ہے، تو مجھے چاہے قتل کر دینا، تو اس کا یہ بات لکھنا بھی گناہ ہے، یہ کہنا بھی گناہ ہے، کیونکہ یہ تو مالک ہی نہیں ہے اس زندگی کا۔ یہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے، کسی کو اپنے اوپر اختیار دے سکتا ہے؟ مالک حقیقی اللہ رب العزت ہے، یہ زندگی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اگر مس یوز کیا تو اللہ رب العزت اس کا برا انجام ہمارے سامنے لائیں گے۔ اگر صحیح طریقے سے ہم نے اس زندگی کو استعمال کیا تو اللہ رب العزت اس کے برکات بھی ہمیں دکھائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس لیے یہ زندگی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اگر ہم اس کو اللہ کی امانت سمجھیں گے تو یقیناً ہم اس میں خیانت نہیں کریں گے، ہم اس زندگی سے صحیح فائدہ اٹھائیں گے، اچھا استعمال کریں گے اس زندگی کا، اللہ کی نافرمانی سے بچ بچ کر زندگی گزاریں گے۔ اگر یہ یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو آج کل یہ جو بڑے برے نعرے ایجاد ہو رہے ہیں، میرا جسم میری مرضی کے، سارے نعرے ختم ہو جائیں گے۔ یہ مغربی تہذیب، یہ کلچر سب ناپید ہو جائے گا جب ہمیں صحیح معنوں میں پتہ چل جائے گا کہ زندگی ہے کیا، یہ کس کی امانت ہے، ہم تو اس کو استعمال کرنے والے ہیں۔ اس قسم کی بےہودگی ساری ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ بندہ نعرہ لگاتا ہے یا وہ عورت نعرہ لگاتی جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ صحیح معنوں کون سا غیرت مند انسان ہے جو اپنی ماں، بہن، بیٹی کی زبان سے ایسا نعرہ سنے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ جب وہ بے غیرتی کی حدوں کو کراس کر جاتے ہیں پھر ایسے اس قسم کے نعرے ایجاد ہوتے ہیں اور ایسے نعرے لگاتے ہیں۔ ان بدبختوں کو یہ نہیں پتہ زندگی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ہم نے اس کو صحیح معنوں میں استعمال کرنا ہے۔ ہمارا اختیار کیا ہے؟ نہ تو ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں، نہ ہی ہم نے اپنی مرضی سے جانا ہے۔ جب اللہ رب العزت کا حکم ہوا تو ہم دنیا میں آ گئے، جب اللہ رب العزت کا حکم ہوگا ہم دنیا سے چلے جائیں گے، تو ہمارے پاس ملکیت کس بات کی؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری زندگی ہے، یہ میرا جسم ہے، یہ میری جوانی ہے؟ سب کچھ اللہ کی عطا کردہ، ہمارے پاس صرف امانتیں ہیں، ہم نے صحیح معنوں میں ان کا استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم نے ان میں کوئی گڑبڑ کی، ناجائز فائدہ اٹھایا تو یاد رکھیں اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک آدمی کرائے پر کوئی چیز لیتا ہے، لاہور جانا ہے، گاڑی کرائے پر لے لی، اب اس کے ذمہ ہے کہ اس کو صحیح استعمال کرے، اس کا مالک نہیں ہے، اس نے تھوڑے وقت کے لیے کرائے پر لی ہے۔ اگر کوئی اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو کیا انجام ہوگا؟ اس کو جرمانہ بھی بھگتنا پڑے گا، لعن طعن بھی ہوگی، سارے معاملات ہوں گے، کیونکہ ظاہر بات ہے جو اس کا حقیقی مالک ہے اس نے پوچھنا ہے کہ میں نے تجھے اس استعمال کے لیے دی تھی، تو نے اس کا استعمال کیسے کیا؟ اسی طرح یہ زندگی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے تمہیں زندگی دی تھی کیسے استعمال کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، کہ لوگوں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، کہ تمہیں جو آج صحت ملی ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، کوئی اختیار نہیں۔ اللہ چاہیں تو قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں بیمار کر دے، اللہ چاہیں تو وہیں ہمیں جام کر دے، ہمارا کوئی عضو بھی حرکت نہ کر سکے، ہم سارا وجود حرکت کرنے میں اللہ کے امر کا محتاج ہے۔ زبان بول رہی ہے، اللہ کے امر کی محتاج ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اللہ کے امر کی محتاج ہیں، کان سن رہے ہیں، اللہ کے امر کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان سے اپنا امر چھین لیتے، آنکھیں صحیح سلامت ہوتی، نظر کچھ نہیں آتا، کان دکھنے میں صحیح سلامت ہوتے، سن نہیں سکتے، زبان صحیح سلامت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے ٹیسٹ ختم کر دیتے، کوئی ذائقہ نہیں آتا، بولنے میں پرابلم ہو رہی ہے، انسان دیکھنے میں صحت مند صحیح سلامت ہوتا ہے، اعضاء کام نہیں کرتے،
یہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم، ہر امر میں اللہ کا حکم ہے، یہ ہمارا پورا وجود اللہ کی امانت ہے۔ فرمایا تجھے صحت دی تھی، اس کو صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، کہ جو کچھ بندہ صحت میں کر سکتا ہے بیماری میں نہیں کر سکتا۔ اسی طرح فرمایا کہ آپ کو ہم نے زندگی دی ہے، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، کہ زندگی جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، یعنی ان سانس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہم نیک اعمال کر سکتے ہیں، جب تک ہماری زندگی ہے ہم اچھے اور برے کی تمیز کر سکتے ہیں، تو زندگی کو موت سے پہلے ہم نے غنیمت سمجھنا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج اللہ نے پیسہ دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، اس کا ناجائز استعمال نہ کرنا، وگرنہ یہی پیسہ وبال جان بن جائے گا، اور یہی پیسہ برباد کر کے رکھ دے گا، دنیا بھی برباد کرے گا، آخرت بھی برباد کرے گا۔ تو یہ بھی ہمارے پاس اگر اللہ نے مال و دولت دی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے، تو یہ پیسہ بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ اسی طرح فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، کہ جو کچھ بندہ جوانی میں کر لیتا ہے بڑھاپے میں وہ نہیں ہو سکتا۔ جوانی کی عبادت بھی اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور جوان کی توبہ کر لینا بھی اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت بیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ بوڑھا ہوگا تو شیر بھی شکار چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی صوفی بن جاتا ہے۔ اصل جوانی ہے، جوانی کو جس نے کامیاب کر لیا، جوانی کو جس نے نیکیوں میں گزار لیا، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے بڑھاپے کی حالت میں اس سے زیادہ نوافل نہیں پڑھے جا رہے، زیادہ صدقات نہیں ہوتے، زیادہ خیرات نہیں ہوتی، زیادہ ذکر اذکار نہیں ہوتا، چونکہ جوانی کو اس نے اچھے طریقے سے استعمال کیا، جوانی میں اس نے خوب عبادت کی، خوب ذکر کیا۔ بڑھاپے میں اللہ رب العزت اتنا نواز دے کہ مفت میں اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندے نے جوانی میں مجھے یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اس کو پھر بھولتے نہیں ہیں، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اس کے اور زیادہ مراتب کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ یہ عارضاً بڑھاپا، جوانی بھی ہماری عارضی ہے، بڑھاپا بھی ہر چیز عارضی ہے، اور عارضی جو چیز ہوتی ہے، جو بندہ عقل مند ہوتا ہے وہ کم وقت میں اس سے زیادہ فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دفتر جانا، بیوی کسی سے کہا کہ میرے کپڑے استری کر دیں، اب بیوی کپڑے استری کر رہی، اچانک استری خراب ہوگی، اب کیا ہوگا؟ اتنا ٹائم نہیں کہ بازار سے نئی استری خرید کر لا سکیں اور کپڑے استری ہو جائیں، ٹائم کم ہے، آفس جانا ہے، اب کیا کریں گے؟ پڑوس سے استری ادھار مانگیں گے کہ ہمیں ضرورت کے لیے ہم نے استعمال کرنی ہے، بعد میں دے دیں گے۔ تو اب وہ عورت کیا کرتی ہے؟ اس استری کو لے کر جب خاوند آتا ہے استری سے، اس کا سوٹ بھی استری کرتی ہے، اور 4 دن کے ایکسٹرا سوٹ استری کر لیتی۔ کیوں؟ عارض سے لی ہوئی ہے کم وقت میں، تاکہ میں اس سے زیادہ فائدہ اٹھا لوں، پتہ نہیں ہماری استری کب آئے گی، کب صحیح ہوگی۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے، یہ تھوڑی سی جو زندگی ہے نا اللہ کی امانت، اس سے زیادہ فائدہ اٹھا لے، زیادہ ذکر اذکار کر لے، زیادہ اچھے کاموں میں خرچ کر لے، تاکہ یہ میری تھوڑی سی زندگی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور بہت زیادہ اعمال میں کرنے والا بن جاؤں۔ تو یہ زندگی عارضی ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہ کیا تو یاد رکھیں یہ بھی خیانت میں آ جائے گی۔ اسی طرح علماء کرام نے بے شمار چیزیں لکھی، جب وقت ہمارے پاس امانت ہے، اگر ہم کسی کے ملازم ہیں 8 گھنٹے وقت، یہ بھی ہمارے پاس امانت ہے، 8 گھنٹے وہاں پورے دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی بندہ 8 گھنٹے میں کوئی گڑبڑ کرتا ہے، دفتری اوقات میں گھر کے کام کرتا ہے، یا اپنے استعمال میں اس وقت کو لاتا ہے، تو یہ بھی خیانت ہے۔ اب اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر اس کی تنخواہ پر پڑے گا، اتنی تنخواہ حرام میں چلی جائے گی۔ اب یہ حرام کھانے والا آدمی کیسے اس کی عبادتیں قبول ہوں گی، کیسے اس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ ہم یہ نہیں سوچتے۔ ہمارے معاشرے میں ہر طبقے میں دیکھ لیں خیانت سے بھرا ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کے اندر 2 برائیاں جمع نہیں ہو سکتی، ایک تو مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، دوسرا مومن خائن خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہم اپنا معاشرہ دیکھ لیں، ہر طبقے میں جھوٹ بھی عام ہے، خیانت بھی عام ہے۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، جو ذمہ داری میرے اوپر عائد ہیں، کیا میں صحیح معنوں میں پوری کر رہا ہوں یا نہیں؟ ہر بندے کو پتہ چل جائے گا میں کتنے بانی میں ہوں، کیا ذمہ داریاں میں پوری کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ تو یہ دونوں چیزیں، دونوں برائیاں معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی، پھر کیسے ہم توقع کریں اللہ رب العزت کی طرف سے برکات کی، رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ جب برائیاں ہی اتنی عام ہو جائیں گی تو یاد رکھیں پھر تو اللہ کی طرف سے عذاب کے کوڑے کا انتظار کرنا پڑے گا، کسی وقت بھی اللہ کے عذاب کا کوڑا برس سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت
دو چیزیں سب سے پہلے اٹھ جائیں گی اس مسلمانوں میں سے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ شرم و حیا اٹھ جائے گا، اور دوسرا امانت داری اٹھ جائے گی۔ بڑے بڑے معاملات میں لوگوں کو کسی کا حیا نہیں ہوگا، چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کیا معاشرہ اس طرف نہیں جا رہا ہمارا، اور خیانت، امانت داری کی صفت اٹھ جائے گی۔ بڑے بڑے معاملات آپس میں ہوتے ہیں، خیانت کرنے والا بھی اسلامی لباس، اسلامی لبادے میں ہوتا ہے، اور امانت والا بھی اسلامی لبادے میں ہوتا ہے۔ معاملات کرنے والے آپس میں بس وقت ڈاڑیاں بھی دونوں نے رکھی ہوئی ہیں، دونوں خیانت کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کیسی برکتیں آئیں گی ہمارے رزق میں، کیسے یہ معاشرہ پروان چڑھے گا؟ ہر معاملے میں دیکھیں، وزیر اعظم سے لے کر ایک ریڑھی والے تک دیکھ لیں، جہاں جس کا داؤ لگتا ہے وہ معاف نہیں کرتا، دھوکہ دینے سے کوئی باز نہیں آتا۔ حالانکہ کتنی احادیث ہے، یہ تجارت کا شعبہ کتنا عالیشان شعبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سچے امانت دار تاجر کل قیامت والے دن انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہاں کسی عالم کو، کسی حافظ کو، کسی نمازی کو، تہجد گزار کو نہیں کہا۔ کس سے کہا؟ جو سچا امانت دار تاجر ہوگا، یعنی بات کا سچا ہوگا اور امانت دار، امانت داری سے تجارت کرنے والا ہوگا۔ کس کے ساتھ حشر ہوگا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے۔ کتنا بڑا اجر ہے! اور ہم چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے دکاندار آپس میں معاملات کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے ہمیں شعور ہی نہیں ہے، ہمیں کہیں کسی نے پڑھایا ہی نہیں ہے۔ کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ خیانت ہے، یہ امانت داری ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے، بس ایسے ہی معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، شب و روز گزرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں شعور ہی نہیں ہے۔ بڑے ہو کر بھی پھر اللہ معاف فرمائے ایسے دھوکے بازی پر لوگ فخر کرتے ہیں، میں نے فلاں کو دھوکہ دیا، فخر سے بتاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے گناہ کر لینا، گناہ ہو جانا، گناہ پر شرمندہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن جو گناہ پر اکڑ جاتا ہے، یہ بڑا سنگین جرم ہے، بڑا سیریس معاملہ ہے کہ جو بندہ گناہ پر فخر کرے، لوگوں کو دھوکہ دے کر پھر خوشی سے بتاتا پھر میں نے تو فلاں کے ساتھ یہ خیانت کی، فلاں کو میں نے دھوکہ دیا، فلاں کے ساتھ میں نے یہ جھوٹ بولا، میں کامیاب ہو گیا۔ کیا اللہ رب العزت کی نظروں سے یہ اوجھل ہو گیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے؟ اللہ کی ذات تو ایسے انہ سمیع بصیر، سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، دلوں میں کیا کچھ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھیں کیا کر رہی ہیں، کیا خیانت کر رہی ہیں، اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ ہمارے دلوں میں کیا وسوسے، کیا خیالات ہیں، کیا جذبات ہیں، اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ جو بندہ ایسے کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، یاد رکھیں وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے، کسی کا کچھ نہیں جاتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا رزق بڑھ جائے گا، دکاندار سمجھتا ہے کہ دکانداری میں میرا رزق ہے، بس تاجر سمجھتا ہے تو تجارت میں میرا رزق ہے، ملازم سمجھتا ہے تو میری تنخواہ میں میرا رزق ہے۔ یہ ہماری عقل کا دھوکہ، ہماری نظر کا دھوکہ ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں ہمارا رزق کہاں ہے، اللہ سے پوچھتے ہیں ہمارا رزق کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ رزق کا جو ہے تمہارا آسمانوں میں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، زمین میں رزق نہیں ہے۔ اب زمین میں ایک کسان دانہ بیج بو کے آ جاتا ہے، اس کو کیا پتہ کیسی گردش ایام چلتی ہے، اللہ کا سارا نظام حرکت میں آتا ہے، وہی دانہ پروان چڑھتا ہے، اسی پر اللہ رب العزت پھل پھول پودے اگا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام چلتا ہے۔ زمین کو تھوڑا سا کھود کر دیکھ لیں، کوئی خزانے ہمیں زمین سے نظر نہیں آئیں گے۔ درخت پر بڑے خوبصورت پھل لگے ہوئے، درخت کو تھوڑا سا پیچھے چیر کے دیکھ لیں، کوئی پھل نظر نہیں آتا۔ کون ذات ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ عطا کرنے والی ہے۔ فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں ہمارا رزق ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی بندہ تجارت میں اس کو نقصان ہو بھی جاتا ہے، صبر کر لے، برداشت کر لے، اللہ کی خاطر معاف کر دے۔ اللہ رب العزت غیبی طریقوں سے اس کی ایسی مدد فرماتے ہیں کہ بندے کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے ڈر کی وجہ حرام چھوڑ دے، خیانت کو چھوڑ دے، تو اللہ رب العزت ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں، تھوڑی سی بندہ ہمت کر کے تو دیکھے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے حرام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسی جگہوں سے اس کو رزق دیتا ہوں اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ حقیقت ہے، سینکڑوں بار ایسے تجربات ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ سارا غیبی نظام چلتا ہے۔ کوشش کریں اپنی زبان کو سچ کا عادی بنائیں اور خیانت نہ کریں، وگرنہ بڑی بڑی سزائیں حدیث مبارکہ میں آتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، منافق ہوگا، اس نے مال غنیمت میں سے کچھ چیزیں چرا لی، بالکل یا تو کوئی سوٹ تھا ہلکی قیمت کا، چرا لیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد جنازہ تیار ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ آیا تو فرمایا اپنے صحابہ سے تم اس کا جنازہ بڑھا دو، میں جنازہ نہیں بڑھاؤں گا۔ اب صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ کبھی انکار نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا کہ اس نے مال غنیمت میں سے فلاں چیز چوری کی تھی، مجھے اللہ نے منع فرما دیا اس کا جنازہ بڑھانے سے، میں اس کا جنازہ نہیں بڑھاؤں گا۔ اب اندازہ کر لیں خیانت، تو صحابہ کرام نے تلاشی لی اس کے مال کی، تو کوئی چیز ملی جو کم، زیادہ سے زیادہ 2 درہم کی چیز ہوگی، بس ہلکی سی چیز، لیکن خیانت کی تھی، اللہ کے نبی نے جنازہ بڑھانے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ یہ جنازہ جو مسلمانوں کا ہوتا ہے یہ سفارش ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کے جنازے میں 40 آدمی شریک ہو جائیں، لیکن وہ 40 آدمی موحد ہوں، توحید برست ہوں، کوئی مشرک ان میں نہ ہو، 40 بندے جس کے جنازے میں شریک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ مرنے والے کی بخشش فرما دیتے۔ اب دیکھیں اس نے خیانت کی تھی تو اللہ کے نبی نے دنیا میں ہی اس کی سفارش سے ہاتھ روک لیا، تو کل قیامت والے دن بھی اللہ کے نبی سفارش نہیں کریں گے۔ بڑے بڑے بدترین انجام ہیں یہ خیانت کرنے والوں سے۔ ہمیں چاہیے وقتی طور پر صبر کر لیں، برداشت کر لیں، اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے حاضر ناظر جانتے ہوئے خیانت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ انشاءاللہ دیکھنا زندگی میں کیسی برکتیں آتی، تھوڑا مال ہوگا اللہ تعالیٰ اس میں برکت زیادہ ڈال دیں گے، بیماریوں میں جو پیسہ لگ رہا ہے وہ بھی محفوظ رہے گا، جو چور ڈاکو لے جاتے ہیں ان سے بھی آدمی کے مال کی حفاظت رہے گی۔ اللہ کی طرف سے سارا غیبی نظام تب چلے گا جب ہم اپنے آپ کو صحیح کریں گے، ہم پختہ عزم کر لیں گے کہ جھوٹ نہیں بولنا، چاہے گردن کٹتی تو کٹ جائے، خیانت نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ جب پکا عزم کر لیں گے تو اللہ کی طرف سے مدد اترتی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔